الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور اس ذات نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ یہ ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے لیے وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو کوئی ہے سب فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی بس تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والا ہے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیل پہ چادر تنی نور کی، نوری مہت ہے عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش
شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، مویو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی پھیلا ہوا آج کی رات ہے، وقت لائے خدا جائے دربار پر، اور کھڑے ہو کے روزہ سرکار پر، وقت لائے خدا جائے دربار پر، وقت لائے خدا جائے دربار پر، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ اور آج کی مناسبت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ایک خوبصورت رات، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں موجود تھے، ایک پرفضا سکوت والی رات، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا
کہ بنی اسرائیل میں کہیں بھی آتا ہے کہ 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں، اور کہیں روایت میں آتا ہے کہ ایک مجاہد ایسا گزرا ہے کہ جنہوں نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تو صحابہ کرام تھوڑے سے اداس اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یا نبی، ہماری تو عمریں ہی اتنی بڑی نہیں ہوتی، ہم تو خود 80 سال سے زیادہ جیتے ہی نہیں ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور اس عمر تک پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے بڑھاپا آ لیتا ہے، ہم کیسے ایسا کوئی عمل کریں کہ 1000 مہینوں تک جو جہاد کیا گیا اس کا ثواب ہمیں بھی ملے؟ کون سی ایسی عبادت ہوگی، کون سا ایسا عمل ہوگا، ہم تو اتنا جہاد کر بھی نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر اپنے امت کی، اپنے لوگوں کی بہت پسند آئی، اور قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر امت پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو وہ رب ہمارا کہ جس نے 2 جہاں بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ 2 عالم کے بادشاہ جنہوں نے کبھی آج تک اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہا، اگر کچھ چاہا بھی اللہ کی راہ کے لیے، اس کے دین کے لیے اور اپنی امت کے لیے۔ جب کوئی دعا مانگی بھی ہاتھ اٹھانے کے لیے تو امت کے لیے مانگی۔ تو جب انہوں نے یہ فکر کی کہ میری جو امت ہے، میرے جو لوگ ہیں وہ اداس ہیں کہ وہ تو اتنی 1000 مہینے جیسی جہاد تو کر ہی نہیں سکتے، تو پھر جبریل امی آئے اور یہ آیات نازل ہوئیں جن کو ہم سورۃ القدر کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی پیاری امت کے لیے یہ رات عطا کی۔ اور کیا کرنا ہے، صرف چند راتیں ہیں، تاک راتیں جن میں اس رات کو ڈھونڈنا ہے، اور 1000 مہینے یعنی کہ 80 سال سے بھی زیادہ، 80 سال 83 سال اور 4 مہینے کا کچھ عرصہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں یہ سارا ثواب ملے گا، اتنا ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، طلوع صبح تک سراسر سلامتی والی رات۔ جب جبریل امی اتنے ملائکہ کے ساتھ نیچے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور وہ شخص جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر صبح تمام اعمال لے کر یہ تمام ملائکہ واپس آسمانوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری ایسی آسانیاں دی ہیں جو اگر ہم سوچنے بیٹھے تو ہم حیران رہ جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا کیا تحفے لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بہت سارے مذاہب میں، بلکہ تقریباً تمام مذاہب میں لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو رمضان ہے وہ تو نسلوں کو بخشوا دیتا ہے، اور پھر یہ تاک راتیں آخری عشرے کی، اور خاص کر آج جو رات شروع ہونے والی ہے۔ سب سے بہترین مذہب اسلام، سب سے بہترین کتاب قرآن پاک، جو سب سے بہترین مہینے کی سب سے بہترین رات 27ویں شب میں نازل ہوا، اور سب سے اعلیٰ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس رات کا آج فائدہ اٹھائیں، دل کے ساتھ سجود کریں، عبادت کریں، معافی مانگیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس رات جو معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے اور کہے گا کہ یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو معافی کو پسند فرماتا ہے،
تو اللہ کے رحم و کرم کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. آج کی رات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. بے شک یہ بھی سچ ہے کہ ان تاک راتوں میں اس رات کو ڈھونڈنا ہے، لیکن جو لوگ ان تاک راتوں کو عبادت کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں وہ رات کون سی تھی، کیونکہ وہ رات دل میں، آنکھوں میں، روح میں ایک نور بھر دیتی ہے. ایسا نور کہ آپ کے آنسو نہیں تھمتے ہیں، سجدوں سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد جب صبح ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا دل بے چین ہوتا ہے. دل کرتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، ہم ایسے ہی سجدوں پہ پڑے رہیں، ایسے ہی عبادت کرتے رہیں، ایسے ہی دعا مانگتے رہیں. ایسا سکون کی رات ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چاروں طرف ایک نور پھیل گیا ہے. شاید وہ ملائکہ ہوں، شاید وہ اللہ کی رحمت ہو. کون جانے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو اس رات میں لوگوں کو عطا ہوتی ہے. خاص کر وہ لوگ جو اپنے دل سے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، دل سے معافی مانگتے ہیں، دل سے عبادت کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ بدل دیں اپنی زندگی کو، جو چاہتے ہیں کہ ان کے آگے کی ساری رکاوٹیں، دنیاوی سارے کام ختم ہو جائیں، ان کے آگے سب سے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. اور یقین جانے وہ تمام لوگ جانتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ وہ اطمینان، وہ سکون زندگی میں آ جاتا ہے اس کے بعد کہ ایسا کبھی زندگی میں ملا نہیں ہوتا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو لیلۃ القدر عطا فرمائے اور ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تاک راتوں میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادتیں قبول فرمائے. اور جو نہیں کر پاتے اور جو مصروف رہ جاتے ہیں کسی مجبوری سے، ان کے لیے یہی ہے کہ کم سے کم درود شریف ہی پڑھ لیں، کہیں بھی مصروف ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر آج کی رات وہ تمام سلامتیاں نازل فرمائے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. آمین ثم آمین. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.